اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری اطاعت نہیں کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نبی سے پوچھا گیا، صحابہ اکرام نے پوچھا یا اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جو آپ کی اطاعت کیا اور کون لوگ ہیں جو آپ کے نافرمانی میں کھڑے رہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے حکموں پر عمل کیا، جس نے تمام چیزوں پر عمل کیا اس نے اطاعت کی، اور جس نے عمل نہیں کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم ہوگا۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدر محترم، معزز علماء اکرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین حضرات اور پیارے بچے، آپ حضرات تقریباً عصر کے بعد سے لے کر اب تک قرآن و حدیث کی باتیں سنتے آ رہے ہیں، اور یہ جو جلسہ جس مقصد کے لیے رچایا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس موضوع پر ہم سے پہلے بہترین
قرآن و حدیث پر باتیں بتائی، اور میں اس فضیلت کے اوپر، اس حفاظ کی فضیلت پر اتنی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی انسان قرآن کو پڑھنا چاہے، دل لگا کر پڑھنا چاہے، تو قرآن کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، چاہے اس قرآن کے اندر شیطان کا نام کیوں نہ آ جائے۔ ہم عام طور سے دنیا کے اندر شیطان کا نام استعمال کرتے ہیں، لیکن نیکی نہیں ہے۔ جب یہ قرآن ہم پڑھنا اسٹارٹ کریں گے اور اسی کے درمیان جب ہم یہ لفظ پڑھیں گے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان کے اندر جتنے بھی حرف آئے ہیں ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملے گی۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ شیطان کا نام لینے پر بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ شیطان کا نام لیجئے، قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو نیکی ملے گی۔ بس اتنی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پر میں گفتگو کروں گا وہ ایک بہترین موضوع ہے، امت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حقوق۔ یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ امت پر اللہ کے رسول کے وہ حقوق کون سی ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ امت پر اللہ کے رسول کا جو پہلا حق ہے، امت آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول مانے۔ اس لیے جب ایک مسلمان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کلمہ کے درمیان یہ بھی پڑھتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول، یہ پڑھتے ہیں۔ اب قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اے لوگو، تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ اور اس کو کتاب، نور کتاب جو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے، میں نے جو نبی پر نازل کیا اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ۔ جو بچے سب حفظ کیا ہے قرآن، اس قرآن پر بھی ایمان لاؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ نبی آپ کہہ دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا للذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت۔ اے نبی آپ بتا دیجئے، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمان و زمین کی سلطنت کا مالک ہے، جو خالق ہے، اس کی طرف سے میں رسول ہوں۔ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ نبی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذین، جو اللہ پر اور نبی امی پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی ارشادات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہی لوگ راہ حق پر ہیں، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حق پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں۔ اور اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان آپ کو دیکھ کر ایمان لائے اور جس نے آپ کو نہیں دیکھا ایمان لایا، ان میں فرق ہے۔
حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا توبوا لمن ارانی وآمن بی، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا، وَتُوبُوا 7 مرات لمن لم يرانی وآمن بی، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہو اس انسان کے لیے جس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں لیکن میرے بارے میں سنا اور سننے کے بعد ایمان لایا، 7 مرتبہ خوشخبری ہو۔ کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے، امت کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہو۔ اور آپ کی شریعت آ جانے کے بعد کوئی آپ کی شریعت کو ایکسپٹ نہ کرے، نہ مانے، ریجیکٹ کرنا چاہے تو اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی آنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے ایک عہد لیا تھا، اے نبیوں تم جا تو رہے ہو جاؤ، لیکن تمہاری زندگی میں وہ آخری رسول آ جائے، وہ آخری نبی آ جائے، وہ آخری پیغمبر آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ، تمہیں اس پر ایمان لانا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور صرف ایمان ہی نہیں لانا بلکہ اس کی مدد بھی تمہیں کرنا پڑے گا۔ قال اقررتم، اے نبیوں کیا تم اقرار کرتے ہو، کیا تم مانتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کیا، ہم نے مان لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاشہد وانا معکم من الشاہدین، اے نبیو تم بھی گواہ رہنا اور میں بھی گواہ رہوں گا، یاد رکھو تم بھی گواہ رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری شریعت آ جانے کے بعد، اسلام آ جانے کے بعد، اس اسلام کو چھوڑ کر، محمد رسول اللہ کی دین کو چھوڑ کر کوئی اگر کسی دین کو تلاش کرے، ہاں محمد کے بارے میں اسے پتہ چل گیا، محمد کے بارے میں اسے معلوم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے بارے میں اسے خبر مل گئی، ملنے کے بعد اس دین کو نہ اپنائے، چھوڑ دے، چاہے یہودی ہو یا کوئی بھی ہو جائے تو انسان جہنمی ہوگا، اسے جہنم میں جانا پڑے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم میں ڈالا جائے گا، اس انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے اب آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول کیوں مانو؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بندہ یعنی بندہ اور رسول کہا۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے رسول نے کسی موقع پر کہا تھا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا، اسے زیادہ حد سے بڑھا نہ دینا، یعنی حد سے تجاوز نہ کر دینا۔ تو امت پر جو پہلا حق ہے یعنی آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول مانو۔ آئیے آگے بڑھیے، امت پر دوسرا حق، محمد رسول اللہ کا امت پر جو دوسرا حق ہے یعنی تعظیم و توقیر کرے، ادب کرے، آپ کے ساتھ ادب و احترام کرے۔ اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ادب کے لیے بتا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہ تم نبی سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا نبی کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہ کیا کرو، اللہ نے ان تمام چیزوں سے روکا تھا، اللہ نے منع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو تم آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح گفتگو نہ کیا کرو جس طرح تم نبی سے اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا
قل یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، ہاں اور اس طرح بات نہ کرو، نبی سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ایک دوسرے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس طرح نبی سے بات نہ کرو، ان تحبط اعمالکم، ورنہ تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ تک نہ ہوگا، تمہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ اس طرح اگر نبی سے بات کرو گے، نبی کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو کرو گے تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آگے بڑھیے، اللہ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بنو تمیم کا ایک قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس میں یعنی قعقاع بنت معبد کو امیر بنائے، لیکن عمر کا کہنا ہے اسے قعقاع نہیں اقرا بنت حابس کو آپ امیر بنائیں۔ دونوں کے درمیان تکرار ہو گئی، یعنی ابو بکر کہتے ہیں کہ آپ کو تو میری ہی مخالفت کرنی تھی، حضرت عمر کہتے ہیں آپ کی مخالفت میں کرنا نہیں چاہتا۔ دونوں کے درمیان تکرار ہو گئی، تو میں ہونے لگی، بات اتنی بڑھ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کیا کرو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کرو گے تو تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حضرت ابن زبیر بیان کرتے ہیں، اس کے بعد زبیر بیان کرتے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر پست آواز میں بات کیا کرتے تھے، نبی کچھ پوچھتے تھے تو نبی کو حضرت عمر بھی اس طرح بتاتے تھے کہ نبی کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر نے کیا بتایا۔ یہ ایمان والو تعظیم و توقیر دیکھیے۔ اور آگے بڑھیے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھ گئے، پریشان ہیں، گھر میں پریشان حال بیٹھ گئے، نبی کے مجلس چھوڑ دیے، نبی کے ساتھ چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے۔ نبی نے پوچھا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ حضرت ثابت بن قیس کے پڑوسی معاذ بن جبل کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے اللہ کے نبی آپ مجھے حکم دیں میں جاؤں اور جانے کے بعد خبر لے کر آؤں کہ ثابت بن قیس کہاں ہے۔ وہ جاتے ہیں تو ثابت بن قیس پریشان حال بیٹھے ہیں۔ پوچھا ثابت بن قیس پریشان کیوں ہیں؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں پریشان کیوں نہ ہوں، ہمارے سارے اعمال برباد ہو چکے ہیں اس لیے میں پریشان ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو فطری طور پر آواز بلند دی تھی، ان کی آواز فطری طور پر بلند تھی، میں سارا اعمال برباد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت معاذ بن جبل اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد نبی سے کہتے ہیں حضرت ثابت بن قیس اس طرح بات بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے بتایا جاؤ اسے بتا دو کہ وہ جہنم والوں میں سے نہیں بلکہ جنت والوں میں سے ہیں، اسے خوشخبری سنا دو کہ وہ جنت جانے والے ہیں۔ یہ سن کر ثابت بن قیس آ جاتے ہیں اور خوشی کے مارے اللہ کے رسول کے گلے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں تو پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ نے جس کو فطری طور پر آواز دی ہے اس میں کوئی یہ مسئلہ نہیں، لیکن جو یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اونچی آواز میں گفتگو کروں تو وہ انسان یاد رکھے وہ انسان جنت والوں میں سے نہیں بلکہ جہنم والوں میں سے۔ دیکھیے 10 لوگوں کا بیٹھک ہو، دین کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات اگر ہو رہی ہے تو ایک آدمی آ کر ڈانٹ بھی دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ 10 لوگوں کا مجمع ہو، دنیا کی بات ہو رہی ہے، وہاں اگر جا کر ایک عالم حافظ جا کر کچھ بات بتا دے تو اس طریقے سے وہ بولتے ہیں، کہنے کی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں ارے تمہیں کوئی اور کام نہیں ملا، ہم تو پیسہ کمانے کی بات کر رہے تھے اور تم آ کے صرف آخرت کر رہے ہو۔
صرف اس دنیا کی بات کر رہے ہو، کبھی اس دنیا کے بارے میں بول دیا کرو۔ اس طرح بات بتانے والے یاد رکھے، اس نے نبی کے ساتھ، اگر وہ عالم نبی کی بتا ہوئی بات بتا رہے، اللہ کی بتا ہوئی بات بتا رہے، تو اس نے اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ ایسا کیا ہے، اور وہ انسان جہنم والوں میں سے نہیں، وہ جنت والوں میں سے نہیں، جہنم والوں میں سے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ایمان والوں سے کہا اِنَّا رُسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی میں نے آپ کو، اے رسول ہم نے آپ کو ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سن لو، کرو نبی کا ادب کیا کرو، ادب احترام کرو۔ اور آپ کو بتا دوں صحابہ کرام کس طرح ادب و احترام کرتے تھے۔ آئیے ایک حدیث میں بتاتا ہوں۔ قریش کا نمائندہ بن کر عروہ بنت مسعود ثقفی آتے ہیں۔ یہ قریش کا نمائندہ ہے، یہ مشرک کافر ہے، آتے ہیں اور آنے کے بعد نبی کے ساتھ رہتے ہیں۔ کچھ دن نبی کے ساتھ رہا، وہاں سے چلے گئے اپنی قوم کے پاس، جا کر قوم سے کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، میں نے قیصر و کسریٰ جیسے بادشاہ سے ملا، میں نجاشی جیسے بادشاہ کے ساتھ رہا، لیکن محمد رسول اللہ کے ساتھ رہنے کے بعد مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ ساتھی لوگ جتنی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، آج تک میں نے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو تمام لوگوں کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی مجھے مل جائے۔ اس سے بھی اور بھی بتا دوں، جب اللہ کے رسول کچھ بولتے، مجلس میں بیٹھتے تو وہ مکھی بھی اڑانا گوارا نہیں کرتا، اتنی تعظیم و توقیر کرتے تھے۔ تو یہ دوسرا حق ہے امت پر اللہ کے رسول کا کہ آپ کی تعظیم و توقیر کریں۔ آئیے دیکھیں تیسرا حق، آپ سے محبت کرے۔ محبت، جب تک ہم محبت نہیں کریں گے ہم مومن بھی نہیں ہو سکتے۔ اور وہ محبت کس طرح ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو تم اللہ کے رسول سے محبت ہو، ہاں تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام چیزوں سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بال بچوں سے زیادہ، گھر بار سے زیادہ، مال سے زیادہ اللہ کے رسول پیارا نہ ہو جائے تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ کے رسول سے محبت جان سے بھی زیادہ ہو، جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول کی محبت میں کسی طرح کی گڑبڑ نہ ہو۔ آئیے آگے بڑھیے۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر، ہم چند لوگ اللہ کے رسول کے پاس تھے، اللہ کے رسول حضرت عمر کو پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر خوشی کی وجہ سے بول پڑے اللہ کے نبی تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، لیکن جان کو چھوڑ کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم جان سے زیادہ محبت نہ کرو گے، جان سے زیادہ پیار نہ کرو گے۔ آگے بڑھیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جان سے بھی زیادہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں، جان سے بھی زیادہ آپ سے میں پیار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے اب جا کے بات بنی ہے، اے لوگو اس لیے نبی سے جان سے زیادہ محبت کرو، جان سے زیادہ پیار کیا کرو۔ اور جو انسان جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ ہاں حدیث کے راوی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، وہ فرماتی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آنے کے بعد نبی سے کہتا اللہ کے نبی، اللہ کے رسول میں آپ سے جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، بیوی بال بچوں سے یا تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں، بیوی بال بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن جب آپ یاد آ جاتے تو دل بے قرار ہو جاتا آپ کو دیکھنے کے لیے، پھر میں دوڑے دوڑے آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، چین و قرار آ جاتا میں نکل جاتا ہوں۔
لیکن جب آپ کی موت اور میری موت کے بارے میں سوچتا ہوں تو آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام پہ یعنی اس مقام پہ پہنچا دیا جائے گا، اور مجھے معلوم نہیں اگر میں جنت میں چلا بھی جاؤں تو آپ کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا۔ یہ ڈر مجھے کبھی کبھی ستا رہا ہے۔ اللہ کے نبی اس وقت اگر دل میں بے چین ہو، بے قرار ہو آپ کو دیکھنے کے لیے تو کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کی آیت نازل کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو لوگ اس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا، وَصِدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء یہ لوگ اچھے ساتھی ہوں گے۔ اچھا، محبت کا معنی کیا ہے؟ ہم محبت کرتے ہیں، کسی انسان سے پوچھے یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے پیار ہے، لیکن وہ پیار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، اس طرح اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ تابعداری کرنا، حکموں پر عمل کرنا۔ ہم جب تک حکموں پر عمل نہیں کریں گے تو محبت نہیں ہو سکتی، محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھی طریقے سے عمل کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ تیسری چیز۔ آئیے چوتھی چیز، امت پر اللہ کے رسول کا جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے، چوتھا حق ہے وہ یہ ہے، آپ کو آئیڈیل مانے، آپ کو نمونہ مانے۔ آپ بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آج نوجوانوں کا حال دیکھیے، ہمارا نوجوان فلمی دنیا میں جا کر کسی ایکٹر کو آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو کرکٹر کو آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں یہ آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارا آئیڈیل وہ ہے جس تمام دنیا کے لیے آئیڈیل بن کر آئے تھے۔ قرآن اٹھائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں میں نے آپ کو بہترین آئیڈیل بنایا۔ اے لوگوں تمہارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل اور نمونہ کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس آئیڈیل کون مانتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ارے اس آئیڈیل وہ لوگ مانتے ہیں جو آخرت سے ڈرتے ہیں اور وہ ذکر کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کو آئیڈیل وہ لوگ مانتے ہیں جس کو آخرت پر ایمان ہے اور وہ ذکر کرتے ہیں۔ جب تک ذکر ہم نہیں کریں گے ہم آئیڈیل نہیں مان سکتے۔ ورنہ کتنے نوجوان ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے لیے محمد رسول اللہ آئیڈیل ہے، لیکن وہ کان میں بالی پہن رہا ہے، ہاتھ میں لال پیلے کالے دھاگے بھی ہے، پیجامہ یا کوئی بھی چیز پہنی ہوئی ہو تو ٹخنوں کے نیچے پہن رہا ہے۔ بتایا جائے تم ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ وہ جواب ملتا ہے میں نے فلاں ایکٹر کو دیکھا اس لیے میں پہنا ہوں، وہ بھی تو مسلمان ہے۔ بھائی وہ مسلمان ہے، اگر وہ جہنم میں جا رہا ہے تو تم اس کے ساتھ چلے جاؤ گے؟ ارے وہ آئیڈیل تو وہ ہے جو خود جہنم میں جا رہا ہے تمہیں ساتھ میں لے کر جا رہا ہے، اور آئیڈیل اسے مانو جو جنت میں جا رہا ہے اور جنت میں لے جانے کا حکم بھی دے رہے ہیں۔ سب سے بہترین آئیڈیل وہ ہے محمد رسول اللہ کو مانے۔ یہ چوتھا حق ہے۔ آئیے پانچواں حق دیکھیے، امت پر اللہ کے رسول کا جو پانچواں حق اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی بھی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور ایسا نہ کرو اطاعت چھوڑ دو اور تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائے، اطاعت کرنا چھوڑ دو تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائے اور تمہیں پتہ تک نہ ہو۔ اس لیے اطاعت کرو، اور جو انسان اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور یہ رسول کا فرمان نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو رسول کی اطاعت کرو۔ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا سیکھے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور اطاعت دیکھیے کس طرح کرے۔ اللہ کے رسول نے جو حکم دے دیا اس پر عمل کرے، اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا رک جائیں۔ حضرت آپ دیکھیں اس پر حضرت فاطمہ بنت قیس، فاطمہ بنت قیس کے شوہر ابو عمرو بن حفص گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، اسی درمیان اس کے شوہر نے آخری طلاق دے دی، اس نے آخری طلاق دے دی اور آخری طلاق دے دی اور آتے ہیں طلاق نامے کو فاطمہ بنت قیس نے اپنے وکیل عیاض کے پاس بھیج دیا، لیکن کیا اس کے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھیجی۔ حدیث کا الفاظ ہے 5 سا کھجور 5 سا جو دے کر بھیج، لیکن عیاض وکیل کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں تم نے دے کر بھیجی ہو کہ میں تمہارا سپورٹ کروں، تمہاری سپورٹ میں آگے بڑھوں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں کروں گا۔ اس نے لوٹا دی۔ فاطمہ بنت قیس اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہو جاتی ہے اور اللہ کے نبی کو ساری بات بتا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی سننے کے بعد کہتے ہیں اے فاطمہ بنت قیس جاؤ تم ام شریم کے گھر میں عدت گزارو۔ ہاں لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ام شریم وہ خاتون ہے جو میرے صحابہ اکرام کا آنا جانا لگا رہتا ہے، بلکہ ام ابن مختوم کے گھر میں عدت گزارو، جاؤ عدت گزارو، جب عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتانا۔ عدت پوری ہو گئی، فاطمہ بیان کرتی ہے عدت پوری ہونے کے بعد میں نے رسول کو بتایا اور صحابہ کرام کے درمیان سے، لوگوں کے درمیان سے نکاح کا پیغام آنا بھی شروع ہو گیا، نکاح کا پیغام آنے لگا، لیکن اللہ کے رسول نے ریجیکٹ کر دیا اور مجھے حکم دیا کہ میں اسامہ بن زید سے شادی کر لوں، لیکن میں اسامہ کو ناپسند کرتی تھی۔ رسول کا حکم تھا، رسول نے بار بار بتایا اسامہ بن زید سے شادی کر لو، اسامہ سے اس نے شادی کر لی، اور اللہ کی فاطمہ بنت قیس بتاتی ہے میں نے رسول کا حکم مانا، رسول نے مجھے شادی کرنے کے بارے میں بتائے، میں نے رسول کے حکم کو مانا، اور اس نکاح میں اتنی خیر و برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی۔ اس زمانے کی عورتیں رشک کیا کرتی تھی، اس زمانے کی عورتیں آیا کرتی تھی، اس لیے لوگوں جو حکم دے عمل کیا کرو، جو منع کرے رک جاؤ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت ابو سعید نماز پڑھ رہے، نماز میں کھڑے، اللہ کے رسول گزارتے، اللہ کے رسول اسے پکارتے ہیں ابو سعید، لیکن وہ نماز میں لگے رہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہیں میرے پاس آنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ حضرت ابو سعید کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے قرآن کو کبھی کھول کر نہیں دیکھا؟ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے لوگو رسول جو چیز، یعنی اگر رسول کوئی چیز تمہیں دے رہا ہو اور وہ چیز تمہاری زندگی کے لیے فائدہ بخش ہو تو دوڑو اور اسے حاصل کرو۔ کیا تمہاری نظروں کے سامنے سے آیت نہیں گزری وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے لوگو رسول جو دے دے لے لو، اور رسول جسے منع کرے تم رک جاؤ۔ اور آپ کو بتا دوں جو انسان رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ جنتی انسان ہے، اور جو اطاعت نہیں کرتا وہ جہنمی ہے۔ آئیے حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من کان ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یبا، قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نبی سے پوچھا گیا، صحابہ اکرام نے پوچھا یا اللہ کے نبی، یا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جو آپ کی اطاعت کیا، اور کون لوگ ہیں جو آپ کی نافرمانی میں کھڑے رہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے حکموں پر عمل کیا، جس نے تمام چیزوں پر عمل کیا اس نے اطاعت کی، اور جس نے عمل نہیں کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
جہنم ہوگا۔ تو اطاعت یہ ہے حکموں پر عمل کرے۔ آج دیکھیے عورتوں کا مسئلہ ہے، عورتیں کیا کر رہی ہے خوبصورتی کے لیے، نہ جانے کیا کیا کر رہی ہے۔ حضرت ابو سعید بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ گودنے والی، گدوانے والی، خوبصورتی کے لیے چہرے کے بال اکھڑنے والی، دانتوں کو جدا کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے۔ یہ حدیث بنو اسد کی ایک عورت کے پاس پہنچ گئی جسے ام یعقوب کہا جاتا تھا۔ وہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگی، ابو سعید میں ایسی باتیں سنیے، کیا تم نے فلاں فلاں عورتوں پر لعنت بھیجی ہے؟ حضرت ابو سعید کہتے ہیں ہاں، میں لعنت کیوں نہ بھیجوں؟ جس پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجے ہیں میں لعنت کیوں نہ بھیجوں؟ ام یعقوب کہتے ہیں میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا لیکن میری نظروں کے سامنے سے کوئی آیت ایسی نہیں گزری جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو، رسول نے بتایا، اللہ قرآن حدیث کے اندر رسول نے بتایا ہو۔ اب حضرت ابو سعید کہتے ہیں تم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، کیا تمہاری نظروں کے سامنے سے آیت نہیں گزری؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے لے لو، اور رسول جسے روکی تم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگتی ہے یہ کام تو آپ کی بیوی بھی کرتی ہوگی۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں میں کچھ نہیں بتاؤں گا، تم گھر چلی جاؤ اور دیکھ لو۔ وہ عورت گھر جاتی ہے لیکن وہ صحابی رسول کی بیوی کو کوئی ایسا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ پاتی ہے، آتی ہے اور آ کر کہنے لگتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کی بیوی تو ایسا کام نہیں کرتی ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے اگر ایسا کام میری بیوی کی ہوتی تو میں اس کے قریب تک نہ جاتا۔ یہ ہے اطاعت، نبی نے منع کر دیا، نبی نے روکا، وہ رک جاتے تھے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو گدواتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر اللہ کے عذاب سے تم بچنا چاہتی ہو تو ان کاموں سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، ورنہ اس دنیا کے اندر اور آخرت کے لیے سزا کے لیے تیار رہو۔ تو یہ امت پر اللہ کے رسول کا 5واں حق ہے کہ اطاعت کرے۔ 6واں حق امت پر یعنی آپ کو فیصل مانے، آپ کو حاکم مانے، آپ کو جج مانے۔ تمام چیزوں میں آپ نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے کو دل سے تسلیم کرے، آپ نے جو بتا دیا اس بتائی ہوئی بات کو دل سے مانے، دل سے اقرار کرے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کرے، اپنے اختلاف میں نبی کو حاکم نہ مان لے، نبی کو جج نہ مان لے۔ حضرت عروہ بنت زبیر بیان کرتے میرے والد حضرت زبیر اور ایک انصاری صحابی کے درمیان تکرار ہوئی، تو میں ہو گئی، یعنی درختوں کو پانی دینے کے لیے تو میں ہو گئی۔ حضرت زبیر کا کہنا میں پہلے دوں گا، وہ انصاری صحابی رسول کا کہنا ہے میں پہلے دوں گا، اور بات اتنی بڑھ گئی کہ دونوں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اپنی اپنی بات رکھی۔ اللہ کے نبی سننے کے بعد فرمایا اے زبیر تم پانی دے دو اور پانی آگے بھی جانے دو، لیکن وہ انصاری صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پہلے ہی بتاتا کہ آپ اس کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کا پھوپھی کا بیٹا جو ہوا نا، اللہ کے رسول غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں زبیر جاؤ پانی دیتے رہو اور اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک نکلنے نہ لگے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں سمجھ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے حکموں کو یعنی رسول کے حکموں کو دل سے تسلیم نہ کرے، یعنی رسول کو جج نہ مانے، رسول کے اپنے فیصلے میں رسول کے فیصلے کو اپنے دل سے تسلیم نہ کرے۔ یہ 6واں حق امت پر۔ 7واں حق قرآن و حدیث پر عمل کرے، یعنی اپنے آخری وقت میں اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے ان حکموں پر عمل کرے۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری وقت میں بتایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب،
جو آپ نے دیکھا حفظ کیا، وہ چیز پہلی اللہ کی کتاب اور دوسری چیز وہ سنتی میرا طور طریقہ، ان دونوں چیزوں پر عمل کر لو، یقیناً تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ تمہیں کوئی مار نہیں سکتا، تم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ ان دو چیزوں پر عمل کرنا، ان دو چیزوں کو کبھی نہ چھوڑنا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب وہ سنت ہی اور میرا طور طریقہ۔ اور آخری چیز بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا، یعنی درود پڑھنا۔ امت پر جو 8واں حق ہے، آخری حق ہے کہ درود پڑھتے رہے، درود کو کبھی نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نبی کی ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہوں اور فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اے لوگو تم بھی درود پڑھا کرو، اے لوگو تم بھی درود بھیجا کرو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول میں کس طرح درود بھیجوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم درود ابراہیم پڑھ لیا کرو اور کبھی کبھی درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح تم درود پڑھا کرو۔ اچھا، درود پڑھنے کی فضیلت میں بتا رہا ہوں۔ درود پڑھنے کی فضیلت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اگر کوئی انسان اللہ کے رسول پر 1 مرتبہ درود پڑھے تو اس کے 10 گناہ مٹا دیا جاتا ہے، 10 درجات بلند کر دیا جاتا ہے، اور یعنی 10 رحمتیں نازل ہو جاتی ہے۔ یہ 3 کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں 1 مرتبہ درود پڑھنے پر۔ اور آگے بڑھیے، حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں اگر کوئی انسان، کوئی شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ نبی پر درود پڑھے تو قیامت کے دن نبی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ 10 مرتبہ کر کے پڑھنا۔ اور ایک صحابی رسول ہے وہ بیان کرتے، میں نے رسول سے پوچھا کہ کس طرح میں درود پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا پڑھو گے اتنا فائدہ ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، بات تو بہت ساری ہے، لیکن